رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول رحمت مالک جنت شفیع امت سراپا جود و سخاوت باعث خیر و برکت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. لہذا جیسے ہی سرکار کا نام اقدس سنا کرے فوراً پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. حاضرین محترم، درس عقائد کا سلسلہ جاری ہے ہفتہ واری اجتماع میں، اور آج ہم ایک بہت ہی اسلامی عقیدے کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں. وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تمام نبیوں کے آخر میں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر اب قیامت تک نہیں آ سکتا. یہ عقیدہ کتنا اہم ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا فرض ضروری اور لازم ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو ماننا، حضور پر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وجود ماننا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ بھی ضروری ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کو نبی ماننا بھی اور ساتھ ساتھ کہ حضور آخری نبی ہیں یہ بھی فرض عین ہے. یہ جاننا ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی شخص حضور کو نبی تو مانتا ہے لیکن معاذ اللہ سرکار کو آخری نبی نہیں مانتا تو یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کوئی خدا کے وجود کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ کافر ہوگا. اسی طرح کوئی شخص حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے یا یہ عقیدہ رکھے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ ویسی ہی ہے جیسا کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو سکتا ہے. یہ دونوں باتیں کفر ہیں. یاد رکھنا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام کے بعد کبھی بھی قیامت تک کوئی نبی کوئی پیغمبر ہرگز نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا ہے. ختم ہو گئی سرکار پر نبوت، ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے. بد مذہبوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس بات کو کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آئے تو حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی حضور کے بعد ختم نبوت کا آنا ممکن مانا ہے. اور اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے فتنہ قادیانیت.
جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پیروکار ماننے والے آج بھی موجود ہیں، احمد آباد شہر میں بھی ہیں۔ قادیان سے پیدا ہوا بدبخت، اس کا باقاعدہ چینل بھی چلتا ہے پاکستان میں، اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی اور پیشوا مانتے ہیں، در حقیقت وہ غیر مسلم ہیں، مرتد اور کافر ہیں۔ ابھی میں آج کچھ دلائل سے آپ کو عرض کرتا ہوں، چونکہ عقائد کا درس چل رہا ہے، لہٰذا یہ بات بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اپنے عقیدے میں بٹھا لیں کہ سرکار علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے تو وہ فوراً اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یاد رکھنا، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اور جو معاملہ ہے یہ بڑا نازک ہے، بہت اہم ہے، یہ معمولی عقیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ختم نبوت کا جو عقیدہ رکھنا ہے یہ ویسے ہی عقیدہ رکھنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا عقیدہ رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت قرآن عظیم کی تقریباً 100 آیتوں سے ثابت ہے۔ 100 آیتیں ایسی ہیں جس میں سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، اور احادیث مبارکہ بے شمار ہیں سرکار کی ختم نبوت پر، اور اس کے بعد ساری امت کا اجماع اور اتفاق اس بات پر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد، آخری نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے۔ تو یہ عقیدہ اپنے ذہن میں نقش کر لے کہ اگر کوئی بدبخت یہ بہکانا چاہے، یا بعض اوقات سرفرے لوگ جو ہے نا یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں کہ معاذ اللہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس طریقے سے اگر آپ بات سنیں حضور کے بعد کوئی ختم نبوت کے بعد بھی کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو فوراً آپ اس کو رد کر دیں، اور ایسا عقیدہ اپنے دل میں نہ بٹھائیں، اور یہی سمجھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ آپ اچھی طرح ذہن میں نقش کر لیں۔ قرآن عظیم سورہ احزاب 22واں پارہ کی آیت کریمہ مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے، وخاتم النبیین۔ اب جب اللہ نے مہر لگا دی ختم نبوت پر حضور علیہ السلام کی، پھر کوئی اگر مانتا ہے کہ حضور کے بعد نبی آئے گا، آ سکتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہا ہے۔ یہ ختم نبوت کی مرکزی آیت ہے۔ اسی طرح 100 آیات سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے، کس موقع پر کس وقت نازل ہوئی، وہ میں عرض کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ میرے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، بڑے چہیتے غلام، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پہلے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ حضرت زید بن حارثہ سرکار کے غلام تھے، لیکن میرے آقا نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ جب حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ، تو کچھ وقت تک دونوں میاں بیوی رہے، لیکن کچھ ناچاقیاں ہوئیں تو زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا۔ طلاق دینے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرما لیا۔ اور سنو، یہ بات بھی تفسیر میں لکھا ہے کہ سرکار کے ازواج 11 یا 13 ہیں، لیکن حضرت زینب بنت جحش وہ سرکار کی زوجہ کریمہ ہیں جن کا نکاح اللہ نے 7 آسمان کے اوپر فرشتوں کی گواہی میں سرکار سے کر دیا تھا۔
سرکار سے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح خود رب کریم نے کیا تھا آسمانے کے اوپر. اسی لیے حضرت زینب ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھی کہ میں حضور کی وہ بیوی ہوں کہ جس کا نکاح اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر خود کیا تھا. نہ کوئی مہر کی ضرورت، نہ کوئی گواہ کی ضرورت، نہ کوئی ولیوں کی ضرورت. زینب بنت جہش کہا کرتی تھی ازواج مطہرات کو کہ اے عورتوں، آپ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو گواہ بھی دینا پڑا، ولی بھی ہوئے، لیکن میرا وہ نکاح ہوا جس میں نہ کسی ولی کی ضرورت پیش آئی، نہ گواہوں کی ضرورت پیش آئی، چونکہ رب کریم نے خود تاجدار کائنات سے میرا نکاح فرما دیا تھا. اب سرکار نے جب نکاح فرما دیا کس سے؟ جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، جنہوں نے اپنی زوجہ حضرت زینب کو طلاق دے دیا تھا. عدت گزارنے کے بعد جب سرکار کی نکاح میں آئی تو مشرکین عرب نے طعنہ زنی کرنا شروع کر دیا. کیا کہا انہوں نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بہو اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، یہ طعنہ دیا. اس موقع پر قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، جو تم کہتے ہو کہ زید بن حارثہ حضور کے بیٹے تھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے نبی تم مرد میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں. جب زید بن حارثہ حضور کے بیٹے ہی نہیں تو ان کی بیوی حضور کی بہو کہاں سے بن سکتی ہے جو نکاح کرنا حرام ہو جائے؟ قرآن عظیم نے اس بات کا رد کیا اور صحیح طریقہ جو تھا اس چیز کو بیان فرمایا ہے. اب حضرت زید بن حارثہ کی کچھ کہانی آپ کو سنا دوں. حضرت زید بن حارثہ کون تھے؟ یہ جب ان کے بچپنے کا زمانہ تھا، چھوٹے تھے تو اپنی ماں کے ساتھ ننیحال جا رہے تھے. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلہ کو لوٹ لیا اور حضرت زید بن حارثہ کو ان کی ماں سے چھین لیا اور مکہ کے بازار میں لا کر کے بیچ دیا غلام بنا کر. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بہت بڑی مالدار تھی نا، انہوں نے زید بن حارثہ کو خرید کر کے اپنا غلام بنا لیا. اس کے بعد جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرکار کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ نے اپنا یہ غلام زید بن حارثہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، یعنی حضور کو تحفہ دے دیا. اب زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں رہتے، حضور کی صحبت میں رہتے. میرے آقا علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے زید بن حارثہ سے. ایک دن ایسا ہوا کہ زید بن حارثہ کا چچا تجارت کرنے مکہ آیا ہوا تھا اور اس نے زید بن حارثہ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے جس کو ڈاکو لے کر کے گئے تھے. لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لوگوں نے پوچھا بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے آدمی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج تک ہم نے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا. چونکہ کیسے دیکھتے؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ شان ہے سرکار کی. تو زید بن حارثہ کے چچا نے اپنا سامان سمیٹا اور فوراً گھر گئے اور ان کے باپ کو جا کر بتایا کہ تمہارا بیٹا زید یہ تو مکہ شریف میں ہے. تو عرصہ مطلب جدائی رہی، بیٹے کی جدائی کی وجہ سے روتے روتے زید کے باپ حارثہ کا حال برا ہو گیا تھا. ماں روتے روتے نابینا ہو گئی تھی، بہت دکھ تھا. لیکن اچانک جب خبر ملی کہ زید بن حارثہ میرا بیٹا مکہ شریف میں ہے تو بڑے خوش ہو گئے. تو کچھ جائیداد بیچا، کچھ پیسہ اکٹھا کیا اور لے کر کے مکہ شہر آئے اور پوچھتے پوچھتے حضور کے در اقدس پر پہنچ گئے. کون؟ زید بن حارثہ کے باپ حارثہ. تو حضور سے کہنے لگے کہ حضور میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا زید آپ کی غلامی میں ہے، یہ کچھ پیسہ آپ لے لیں، میں لے کر آیا ہوں اور میرے بیٹے کو غلامی سے آزاد کر دیں، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ حارثہ تم پیسہ اپنے پاس رکھو، زید آتا ہے اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو شوق سے لے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اگر نہیں جانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے. کہا ٹھیک ہے. حضرت زید آئے، دیکھا کہ باپ آ کر بیٹھے ہیں مجھے لینے کے لیے. باپ بیٹے عرصہ کے بعد ملے تو دونوں لپٹ کر رونے لگے. اس کے بعد باپ نے کہا کہ زید میں تجھے لینے آیا ہوں، تیری ماں بہت روتی ہے، میرے ساتھ میرے گھر چل. تو زید کہنے لگے حضور کی طرف اشارہ کر کے حضور میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ زید اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. تو
تمہاری مرضی ہے، رہنا چاہتے ہو تو رہو، تمہاری مرضی ہے۔ جانتے ہو زید بن حارثہ نے کہا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہا حضور اب ہم اس در پر آ گئے ہیں، اب کہیں نہیں جائیں گے۔ باپ نے کہا بیٹا تو کیسا شخص ہے کہ تو غلام ہے، میں تجھے آزاد کرانے آیا ہوں، تو آزادی پر غلامیت کو فوقیت دے رہا ہے۔ زید نے کہا کہ ابا جان میں جس کا غلام ہوں نا، ہزاروں آزادیاں اس نبی محتشم کی غلامی پر قربان ہوں۔ جو ہمیں اس غلامی میں مزہ مل رہا ہے وہ آزادی میں مزہ نہیں ملے گا۔ زید بن حارثہ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے، حضور کے ساتھ میں رہے، اور اس کے بعد ان کے باپ چلے گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے زید کا ہاتھ پکڑا اور صحن کعبہ ملا کر کے کہنے لگے لوگوں دیکھ لو، گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد یہ زید بن حارثہ یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی دن سے لوگوں میں مشہور ہو گیا، اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ زید بن محمد، یعنی یہ تو حضور کا بیٹا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اب یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی، حالانکہ یہ سرکار کا حقیقی بیٹا نہیں، سرکار نے اس کو منہ بیلا بیٹا زید بن حارثہ کو بنایا تھا۔ تو جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے تو منہ بیلا بولا بیٹا، یہ دونوں ایک درجہ تو نہیں ہے، حقیقی بیٹے کا مقام تو الگ ہوتا ہے۔ یہ تو منہ بولا لے پالک بولتے ہیں، متبنہ منہ بولا بیٹا۔ سرکار نے یہ بات فرمائی تو لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ اب میرے آقا نے خود زید کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کیا تھا، لیکن ان دونوں میں بنی نہیں، 1 سال کے اندر طلاق ہو گیا۔ پھر رب کائنات نے حضرت زینب کے ساتھ میں میرے سرکار کا نکاح خود کر دیا، اور یہ بات بھی 22 پارے میں فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ پھر جب زید نے اپنی طلاق دینے کی تمنا پوری کر لی، رب فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا نکاح زینب بنت جہش سے کر دیا، اللہ رب العالمین نے یہ نکاح کر دیا۔ اب حضور نے جب حضور نے اپنی زوجیت میں لیا حضرت زینب کو، تو جانتے ہو مشرکین نے تانا دیا کہ یہ کیا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ بات بڑی معیوب تھی، بری معلوم ہوتی تھی، تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اب دیکھیں میرے آقا کریم کی شان کہ کفار و مشرکین حضور کو تانا دیتے، حضور کی گستاخیاں کرتے، میرے آقا چپ رہتے، لیکن اس کا جواب خود خالق کائنات عطا فرماتا تھا۔ سرکار کی براعت میں، سرکار کی صفائی میں حضور کی طرف سے مشرکین مکہ کے تانوں کا جواب رب نے قرآن عظیم میں دیا، اور فرمایا تم کہتے ہو میرے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، سنو ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ میرے نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں۔ جب یہ کسی کے باپ نہیں تو زید کے باپ کہاں سے ہوں گے؟ جب زید کے باپ نہیں تو زید کی بیوی ان کی بہو کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہو نہیں ہے تو نکاح کرنا بھی حرام نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اب آپ کو یہاں بتا دیں اس لفظ میں جو آیا ہے مر رجالکم، رجال کہتے ہیں بالغ مرد کو، رجال کے معنی ہوتا ہے جو وہ مرد جو بالغ ہو اور زندہ بھی ہو، سلیم الفطرت بھی ہو، اس کو عربی زبان میں رجال کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے کل 7 اولادیں تھیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اور ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے بھی تھے، ایک روایت میں 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے، لیکن زیادہ مشہور اور صحیح قول کے مطابق سرکار کے 3 بیٹے تھے۔ بدقسمتی سے آج ہماری قوم کو حضور کی اولاد کے نام تک نہیں پتا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے حضور کی اولادیں کتنی تھی۔ چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ یاد کر لیں۔ حضور کی 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، ایک کا نام قاسم تھا، ان کی مناسبت سے سرکار کی کنیت ابو القاسم تھی، اور ایک کا نام عبداللہ تھا جن کو طیب و طاہر کہا جاتا تھا، ان کا لقب تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم تھا، حضور کے بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ اور بیٹیاں میرے سرکار کی 4 تھیں، حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی، پھر رقیہ دوسرے نمبر کی، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی خاتون جنت کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، تینوں بیٹے میرے آقا علیہ السلام کے بچپن ہی میں وصال فرما گئے،
کوئی جوانی تک نہیں پہنچا. جو اللہ نے فرمایا کہ تم مردوں میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. چونکہ حضور صاحب اولاد تھے, 3 بیٹے تھے, لیکن چونکہ بالغ نہ ہوئے لہذا رجال میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے, رجال میں نہیں ہے. بالغ چونکہ ہوئے نہیں, نابالغی ہی میں بچپنے ہی میں اللہ نے تینوں بیٹوں کو اٹھا لیا. اب اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی, اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت تھی. اللہ چاہتا اپنے کسی ایک حضور علیہ السلام کی کسی ایک بیٹے کو باقی رکھتا, لیکن تینوں بیٹے دیے, تینوں کو بچپنے میں اٹھا لیا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے تینوں بیٹوں کو وفات کیوں دے دی؟ اب دیکھیں بات ختم نبوت کی آتی ہے, وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور کے ختم نبوت کا مقام کتنا بلند ہے, کتنی اہمیت ہے. اب دیکھیں اگر حضور کے بیٹے کوئی بیٹا بالغ ہو جاتا اس کی 2 صورت تھی, یا تو وہ نبی ہوتا یا تو نبی نہیں ہوتا. ٹھیک, بیٹا باپ کا جنس ہوتا ہے. اگر حضور کا کوئی بیٹا بالغ ہوتا یا تو نبی ہوتا یا تو نہ ہوتا. اگر حضور کا بیٹا بالغ ہوتا اور وہ نبی ہوتا تو حضور کے بعد نبوت آگے چلتی. حالانکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وخاتم النبیین, میرے محبوب سب سے آخری نبی ہے. اگرچہ حضور کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, لیکن ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ آگے نہ بڑھایا. اگر حضور کا بیٹا بالغ ہوتا, وہ نبی بنتا, تو حضور پھر خاتم النبیین نہ ہوتے, خاتم الانبیاء نہ ہوتے. تو یہ فضیلت جو تھی, جو اللہ کو منظور تھا, وہ پورا نہ ہوا. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے تمام بیٹوں کو بچپن میں وصال دے دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر حضور کا بیٹا جوان ہو جاتا, بالغ ہو جاتا اور نبی نہ بنتا, تب بھی حضور السلام کی فضیلت میں ایک طرح سے نقص اور کمی رہتی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں کئی انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں جو خود نبی تھے, جن کا بیٹا بھی نبی تھا. بعض انبیاء کرام ان کا پوتا بھی نبی ہوا. حضرت آدم علیہ السلام خود پیغمبر, ان کا بیٹا حضرت شیس علیہ السلام بھی نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں, ان کا بیٹا نبی, ان کا پوتا نبی, ان کا پرپوتا نبی. نبوت کا ایک سلسلہ تھا. کئی انبیاء کرام تھے. حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر, ان کا بیٹا پیغمبر. حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر, ان کا بیٹا سلیمان علیہ السلام وہ نبی. تو اگر میرے آقا کا کوئی بیٹا بالغ ہوتا اور وہ نبی نہ ہوتا تو جانتے ہیں حضور کی فضیلت میں نقص آتا, کمی آتی. وہ اس طرح کہ دیگر انبیاء کرام وہ خود نبی ہو, ان کے بیٹے بھی نبی ہو, اور میرے آقا خود نبی ہو, جوان بیٹا ہونے کے باوجود نبوت اس کو نہ ملے, تو اس طرح حضور کی فضیلت کم ہوتی. اور وہ انبیاء جن کے بیٹے نبی ہوئے ہیں وہ اس جزئی فضیلت میں حضور سے بڑھ جاتے. رب کریم کو منظور نہ تھا, چونکہ سرکار کی شان کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا. سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ میرے نبی کا کوئی بیٹا بالغ نہ ہو. چونکہ اگر بالغ ہو جاتا, نبی بنتا, تو ختم نبوت حضور کی باقی نہ رہتی. اور نبی نہ بنتا تو دوسرے انبیاء کرام جو خود نبی, جن کے بیٹے نبی, وہ اس فضیلت میں حضور سے بڑھ جاتے. اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا, اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے 3 بیٹوں کو بچپن میں وصال دے دیا. اس کے بعد اب آگے چلے کہ میرے آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو میرے سرکار رونے لگے. سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے, دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں بیٹے کی جدائی پر. کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ نے تو منع فرمایا تھا, کہا تھا کہ مرنے والوں پر رونا نہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ عبد الرحمن, میں نے رونے سے منع نہیں کیا تھا, پیٹنے سے, چیخنے سے منع کیا تھا. جو عورتیں زور زور چیختی ہیں, چلاتی ہیں کسی مسجد پر, اس سے منع کیا تھا, رونے سے منع نہیں کیا تھا. اب دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ لو عاشا ابراہیم ابن محمد لکانا صدیقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم یہ زندہ ہوتا, زندہ رہتا, تو ضرور سچا اللہ کا نبی ہوتا, اللہ کا سچا نبی ہوتا. اگر یہ باقی رہتا, اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتا, تو اللہ کا سچا نبی ہوتا. جب اللہ کا سچا نبی ہوتا تو حضور کی ختم نبوت پر فرق آ جاتا.
اس لیے اللہ رب العالمین نے حضور کے کسی بیٹے کو جوانی سے پہلے تک جو ہے نا وصال فرما دیا. ٹھیک, اس کے بعد اب دیکھ رہے اللہ رب العالمین حضور رو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور حالانکہ رب نے اپنے حبیب کے سامنے ارشاد فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میرے حبیب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا, اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے. وہ ہم شعر پڑھتے ہیں نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. تحویل قبلہ کی بات دیکھ لیں, سرکار جب مدینہ تشریف لائے 16 یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, لیکن سرکار کی رضا یہ تھی کہ میرا قبلہ وہ کعبہ معظمہ بن جائے جو مکہ میں تھا. حضور کی رضا کے مطابق اللہ نے حکم دے دیا محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, ہم ضرور تمہیں اسی قبلے کی طرف کر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہو. اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین دیکھ رہا میرا محبوب اپنے بیٹے کے انتقال پر رو رہا ہے, رو رہا ہے. اگر اللہ چاہتا ان کی عمر بڑھا دیتا, جمانے تک پہنچا دیتا, حضور خوش ہو جاتے. لیکن بتانا یہ تھا کہ لوگوں دیکھ لو, میں اپنے حبیب کو روتا ہوا تو دیکھ سکتا ہوں, لیکن میرے نبی کے بعد ختم نبوت کا تاج کسی اور کے پاس جائے اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا. ختم نبوت کا تاج میرے حبیب کے بعد کسی اور کے سر پر جائے, یہ بات رب کو منظور نہیں ہے, اگرچہ اپنے محبوب کو روتا ہوا دیکھ سکتا ہوں. اس لیے اللہ رب العالمین نے دکھا دیا. اس کے بعد حضور کا بیٹا انتقال کر گیا. میرے آقا علیہ السلام رو رہے ہیں بیٹے کو جدائی پر. سرکار چاہتے تو انتقال کرنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو زندہ فرما دیتے. بڑے بڑے عظیم عظیم معجزات آقا نے دکھایا. حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا سرکار نے, سورت ڈوبے ہوئے سورت کو واپس لایا, چاند کو چیر دیا, کنکریوں سے کلمہ پڑھایا, پیڑوں سے سلام پڑھوایا, درختوں سے سجدہ کروایا. سرکار نے تو عظیم کارنامے دکھائے, تو بیٹا زندہ کرنا تو بہت معمولی کام تھا. ارے حضور کی شان تو بہت بلند ہے. حضور کی امت کے اولیاء اللہ نے انہیں بھی یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. میرے غوث پاک سرکار حضور کے اولاد میں سے ہے, صحابی بھی نہیں ہے, صحابہ کے کئی درجے کے بعد آپ کا مقام ہے, لیکن کثرت کے ساتھ سرکار بغداد نے مردوں کو زندہ کیا. بلکہ پرانی قبر میں جو مردہ برسوں سے پڑا ہوا تھا, غوث پاک سرکار نے قم باذن اللہ کہہ کر کے اس کو بھی کھڑا کر دیا. اور خود تاجدار کائنات نے اپنے صحابی حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا. اس طنون حنانہ جو آپ کی یاد میں روئی تھی, سرکار نے اس کو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. تو حضور کے لیے اپنے بیٹے کو زندہ کرنا کیا بڑا کام تھا, کوئی مشکل کام نہ تھا. لیکن میرے آقا بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو, جب میں ختم نبوت کی خاطر اپنے بیٹوں کو قربان کر سکتا ہوں تاکہ ختم نبوت پر کوئی آنچ نہ آئے, تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ میرے بعد وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے. میرے بعد جب پیغمبر کا بیٹا نبی نہیں بنا, حضور السلام کا بیٹا, تو پھر حضور کے بعد کسی اور کو کیا مجال, کسی اور کی ہمت کیا ہے کہ آقا کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کرے, نبوت کا اعلان کرے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ودانائی سبل ختمی رسول مولائے کل جس نے فروغ راہ کو بخشا, وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. باغ ہے انہی کے دم قدم سے, باغ عالم میں بہار او نہ تھے عالم نہ تھا, اگر وہ نہ ہو عالم نہ ہو. اور سرکار کی شان کیا ہے, جب حضور تشریف لائے نبوت ختم ہو گئی, قیامت تک اب کوئی نبی نہ آئے گا. بجھ گئی ساری بجھ گئی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سرکار اسلام وہ اپنی آخری نبی بن کر کے وہ شمع لے کر آئے کہ ساری شمعیں اس سے پہلے جو جل رہی تھی وہ سب بجھ گئی, وہ سب بجھ گئی. بلکہ سرکار عالم نے لکھا ہے کہ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. ایک رسول آتا دوسرا جاتا, آتا جاتا آتا رہتا جاتا رہتا. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا.
ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سرکار خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ اب حضور کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس پر کثرت کے ساتھ احادیث میں نے بتایا، بے شمار احادیث ہیں، اور یہ عقیدہ کتنا اہم ہے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا۔ اب آگے آپ کو چلتے ہیں۔ سرکار اسلام نے اپنی نبوت کی خاتمیت کا اعلان کیا ہی ہے، کثرت کے ساتھ احادیثیں بیان فرمائی ہیں، بلکہ روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آپ جو ہے نا ہند کی سرزمین پر اتارے گئے تھے۔ آج کا ہندوستان نہیں، اس دور کا ہندوستان جب حضرت آدم اتارے گئے تھے بہت بڑا تھا، اور حضرت حوا کو عرب شریف کی سرزمین جدہ میں اتارا گیا۔ اب حضرت آدم آئے یہاں تو تنے تنہا، کوئی فرد نہ تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی آبادی تو تھی نہیں، ویرانہ، جنگلہ، بیابان، ریگستان وغیرہ، تنہا، اور جنت میں رہ کر آئے تھے، حور و غلمان کی صحبت میں رہ کر کے آئے تھے۔ اب جب اس دنیا میں آئے، روئے زمین پر تنہا کوئی آدمی نہ تھا، تو آپ کو اجنبیت محسوس ہوئی، ایک وحشت ہوئی کہ میں تنہا ہوں یہاں پر، وہاں تو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی ایک وحشت ہوئی اور ایک اجنبیت محسوس ہوئی، اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور میرے آدم کو آذان سناؤ، آذان سناؤ تاکہ ان کی وحشت دور ہو جائے، اجنبیت دور ہو جائے۔ تو آذان جو دی جاتی ہے وحشت کو، گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے، کسی خوف کو زائل کرنے کے لیے، اسی لیے ہم جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں، مٹی دے دیتے ہیں، تو ہم اس پر آذان دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، اس لیے تاکہ مردہ بھی ایک نئی جگہ گیا ہے، پہلی مرتبہ گیا ہے، تنے تنہا گیا ہے، آذان سنے گا، آذان کی برکت سے قبر کی وحشتیں دور ہو جائیں گی، اجنبیت دور ہوگی، اس کو ایک انسیت ملے گی اللہ کے ذکر کی برکت سے، اسی لیے ہم قبر پر آذان دیتے ہیں۔ باقی یہ فرض واجب نہیں ہے، اس مردے کی چونکہ نئی جگہ گیا ہے، تنے تنہا ہے، تو وحشت دور ہو۔ تو حضرت آدم بھی تنہا تھے روئے زمین پر، کوئی انسان نہ تھا، حضرت حوا سے بچھڑ گئے، حضرت حوا عرب شریف میں، حضرت آدم ہندوستان کی سرزمین پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، حضرت جبریل امین تشریف لائے، فنادى جبرائیل، اب جبریل نے آذان پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی جبریل امین نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت آدم کہا، جبریل ذرا ٹھہر جاؤ، یہ تو بتاؤ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد مصطفیٰ کس کا نام ہے، یہ کون ہے؟ حالانکہ حضرت آدم خود فرماتے ہیں میں جب جنت میں گیا اور جب مجھے رب نے بنایا تو میں نے عرش پہ ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ حضور کا نام اس کے ساتھ لکھا تھا خاتم الانبیاء، محمد الخاتم الانبیاء لکھا ہوا تھا۔ لیکن آج پھر پوچھ رہے ہیں سرکار کا نام جب سنا تو پوچھنے لگے جبریل بتاؤ من محمد، یہ جس کا نام تم آذان میں لے رہے ہو محمد کون ہے؟ جبریل امین نے سب سے پہلے روئے زمین پر حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ جبریل امین نے سب سے پہلے کیا کیا؟ روئے زمین پر حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا، اور حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں نے جس کا نام لیا ہے نا، حاذا آخر ورد کا من الانبیاء، یہ نبیوں میں سے تمہاری اولاد سے ہوں گے اور سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے، سب سے آخر میں انبیاء کی صفوں میں سب سے آخر میں تمہاری اولاد سے ہوں گے اور آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے۔ اب حضور کی ختم نبوت کا اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ روئے زمین پر پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین نے کیا تھا، یہ آذان مکمل کر دی، یہ روئے زمین کی سب سے پہلی آذان تھی۔ مسلمانوں مبارک ہو، آج ہمیں آذان کی سعادت ملی ہے، یہ آذان سب سے پہلے جبریل امین نے دیا تھا اور حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد جانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں حضور کی ختم نبوت کا ذکر موجود ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں آسمان کی جس میں احکام تھے، اس میں بھی سرکار کی ختم نبوت کا تذکرہ تھا، بلکہ روایت میں لکھا ہے حضور کی ختم نبوت کے بارے میں انہو قائم من ولدک شعوب و شعوب حتی یأتی النبی الامی حتی یأتی النبی الامی یقول خاتم الانبیاء۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہاری اولاد میں سے قبائل در قبائل آتے رہیں گے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں وہ نبی جو امی تشریف لائے گا تمہاری اولاد میں سے جو خاتم الانبیاء ہوگا، سید المرسلین ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، وہ تمہاری اولاد میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا، حضور کی ختم نبوت کا، اور میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی یہود و نصارہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم تھی جس نبی کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ نبی سب سے آخر میں آئیں گے اور وہ خاتم النبیین ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرکار کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہود و نصارہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم تھی، بلکہ وہ حضور کے نام لے کر کے حضور کے وسیلے سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، کبھی مشکلات میں پھنس جاتے اور اللہ حضور کے نام کی برکت سے ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا، دشمنوں پر فتح عطا فرماتا تھا۔ امام حاکم نے المستدرک میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا اور پرانی کتابوں کا ماہر تھا، پڑھا لکھا تھا، جانتا تھا۔ تو جس دن میرے آقا کی پیدائش ہوئی 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت، تو وہ صبح آیا قریش کے پاس میں اور کہنے لگا اے قریش کے لوگوں یہ بتاؤ کیا آج قریش میں یا خاندان بنو ہاشم میں کسی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ وہ یہودی پوچھتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو، ہوا ہوگا پیدا، لیکن تم پوچھ رہے ہو تو تمہارے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ولدا ہاذہ اللیلۃ النبی آخر الزمان نبی ہاذہ الامۃ الاخیرہ۔ لوگوں تمہیں نہیں پتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ آج ہی کی رات اس آخری امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا، حضور کی ختم نبوت وہ یہودی اعلان کر رہا ہے۔ پھر کہنے لگا ہاں لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر آج کی رات ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا عبد المطلب ذرا اپنے پوتے کا دیدار تو کرا دو۔ حضرت عبد المطلب لے کر گھر آئے، میرے آقا علیہ السلام صبح صبح کا وقت تھا، سفید کپڑوں میں لپیٹا گیا تھا، سرکار کو لے کر باہر نکلے گود میں حضرت عبد المطلب۔ تو جب چہرہ کھولا نا اس یہودی نے چہرہ دیکھا تو پہچان گیا یہی نبی جو امی ہے جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، یہ نبی آخر زمان ہے۔ لیکن عبد المطلب سے کہتا ہے کہ سردار قریش ذرا اپنے پوتے کی پشت دکھاؤ، پیٹھ۔ جب پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹایا گیا نا تو یہودی نے جب حضور کی پشت دیکھا غش کھا کر کے زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا اس کو تو عبد المطلب نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ لوگ تو نو مولود کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہر کوئی بچہ پیدا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، پیٹھ تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تم نے نو مولود کا پیٹھ دیکھا، اس میں کیا حکمت تھی؟ اس یہودی نے کہا سردار قریش ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کی نبوت کی مہر ان کے دائیں بازو پر رہتا تھا، نبوت کی جو نشانی ہوتی تھی نا وہ داہنے بازو پر ہوا کرتی تھی، لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا جو آخری نبی ہوگا جس کا لقب نبی الامی ہوگا وہ آخری نبی کی نبوت کی نشانی اس کے کندھوں کے درمیان شانے پر ہوگی، پشت پر ہوگی۔ میں وہ دیکھنا چاہتا تھا، میں نے دیکھ لیا اور جان لیا، پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا پھر تو بے ہوش کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا افسوس اس بات کا ہے کہ اس امت کا آخری نبی بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں آ گیا ہے، آج کے بعد بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اس کو افسوس ہو گیا، وہ بنی اسرائیل سے تھا کہ ہماری قوم سے نبوت ختم ہو گئی، اب یہ آخری نبی جس کی ہم امید رکھتے تھے وہ کہاں گیا ہے؟ بنی اسماعیل میں آ گیا، عرب میں آ گیا۔ اب دیکھیں کہ حضور جس دن پیدا ہو رہے نا اسی دن حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، اسی دن سرکار کی ختم
نبوت کا اعلان ہو رہا ہے. اب بتائیں حضور کی ختم نبوت کی عظمت کتنی ہے, حضور کی شان کیا ہے ختم نبوت کے بارے میں. دوسری حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے تمام انبیاء پر جو فضیلت دی گئی ہے نا, خصوصیت دی گئی, وہ 6 خصوصیات ایسی ہیں جو صرف مجھے ملی ہیں اور کسی نبی کو نہ ملی. ان میں سے ایک یہ میرے آقا نے فرمایا کہ وختمہ بین نبی جون, اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. یعنی میں آخری نبی بن کر آیا, اب کوئی پیغمبر آخری نبی بن کر نہ آئے گا, نہ آیا اس سے پہلے. یہ وہ شرف اور فضیلت ہے جو صرف سرکار کے دامن میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے بعض اوقات اپنا نام بتایا کہ دیکھو میرا نام احمد ہے, میرا نام محمد ہے, میرا نام حاشر ہے, میرا نام حامد ہے. سرکار نے اپنا نام بتایا. انہی ناموں میں سے حضور کا ایک نام تھا انا المقفع, میرا نام مقفع ہے. مقفع کے معنی کہتے ہیں اس ذات کو جو سب سے آخر میں آنے والی. مقفع معنی پیچھے آنے والا. اور حضور نے ایک نام اپنا فرمایا انا العاقب, میرا نام عاقب ہے. عاقب کے معنی بھی ہوتا ہے کہ وہ ذات جو سب سے آخر میں, سب سے پیچھے, سب کے بعد تشریف لانے والی ہے. تو سرکار علیہ السلام کا نام اقدس بھی کئی ایک ایسے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں, حضور آخری نبی ہیں, اور حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں تو سرکار کی نبوت کا اعلان تو ہوا ہی ہے. قیامت کا دن آئے گا نا, قیامت کے دن سارے اہل محشر جمع ہوں گے. حدیث شریف میں ہے سارے اہل محشر جمع ہوں گے نا, تو وہاں پر بھی سرکار کی ختم نبوت کا اعلان ہوگا. اہم دیکھو مسئلہ, حدیث شریف میں طویل حدیث ہے. قیامت کا دن ہوگا, لوگ قیامت کی دہشتوں سے پریشان ہوں گے, پسینے میں شرابور ہوں گے, تو لوگ اپنا سفارشی ڈھونڈیں گے. اللہ کی بارگاہ میں کس کا مقام بلند ہے, وہ ہماری سفارش کروا کر کے جنت میں داخل کرائے, تاکہ اس مصیبت سے نجات میں. لوگ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے نہیں اذهبوا الی غیری. دوسرے کے پاس جائے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, دیگر انبیاء کرام کے پاس اہل محشر جائیں گے سفارش کے لیے. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت عیسیٰ انہیں حضور کی بارگاہ میں بھیجیں گے. آج کسی کا نہیں, آج سکہ صرف آمنہ کے لال کا چلے گا, کسی کا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے کہاں, حضور کے پاس. کہو جاؤ نبی آخر الزمان کے پاس. لوگ حضور کے پاس جمع ہوں گے. جانتے ہو جب سرکار کے پاس جائیں گے فَيَأْتُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث کے لفظ ہے. لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّد, اور جمع ہو کر کہیں گے اے محمد أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ, آپ اللہ کی رسول ہیں اور تمام نبیوں کی خاتم ہیں, آخری نبی ہے. یہ حضور کے ختم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اہل محشر پھر سرکار سے کہیں گے اشفع لنا الی ربک, حضور اب ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری بخشش کی سفارش کر دیں. بخشش کی کیا کر دیں, سفارش کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. تمام پیغمبروں نے اس کو قبول کیا اور ساری امت نے قبول کیا ہے, اور ختم نبوت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ قیامت کے دن بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا جائے گا. حضور کی ختم نبوت کے ڈنکے ہر جگہ بجتے رہے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا, وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے, وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے, غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. سرکار آخری نبی بن کر آئے. اب حضور کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا, بند ہو گیا. اب جو یہ کہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے, وہ بندہ ڈائریکٹ اپنے کفر کا انکار کر رہا ہے, قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے, اپنے کفر کا اقرار کر رہا ہے, آیت قرآنی کا, کلام الہی کا, سنت رسول کا وہ انکار کر رہا ہے. اب میں وقت پورا ہو گیا, چند حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. حضور کی ختم نبوت کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں, ایک حدیث وہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھایا. کہا سمجھایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک محل بنایا, خوبصورت مکان عمارت بنائی.
عمارت بڑی خوبصورت تھی لیکن ایک اینٹ کو چھوڑ دیا، اس میں ایک کونے میں ایک اینٹ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لوگ آ رہے ہیں، اس عمارت کو دیکھ رہے ہیں، اس محل کو دیکھ رہے ہیں، لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے، کتنا اچھا مکان ہے۔ لیکن جب لوگوں کی نگاہ اس جگہ پڑتی ہے جہاں پر ایک اینٹ خالی تھی تو لوگ تعجب کرتے ہیں، یار محل بنانے والا نے خوبصورت محل تو بنایا ہے لیکن وہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ کی دی، اس سے ایک بدنمائی سی لگتی ہے، کمی ایک محسوس ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے انا تلک اللبنہ، میں وہی اینٹ ہوں، جئتو میں آیا ہوں، فختمت ختمت الانبیاء علیہ السلام، میں نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا، یعنی آخر میں نبوت کا سلسلہ میں نے ختم کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں قصر نبوت کی آخری اینٹ وہ میں ہوں، اب آخری اینٹ لگ جائے گی تو محل مکمل ہو جائے گا۔ اب کیا کہتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی اینٹ مطلب لگ سکتی ہے نہ کوئی نکالی جا سکتی ہے۔ حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے اور وہ مکان جو ہے نا قصر نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کبھی بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، یہ حدیث شریف صحیح حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي الله ولكن وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں قریب 30 ایسے جھوٹے دجال لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹے ہوں گے 30 دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے اور دجال ہوں گے۔ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، 30 لوگ پیدا ہوں گے، بڑے فریبی، بڑے مکار، بڑے دھوکے باز، ہر ایک دعویٰ کرے گا ان 30 لوگوں میں میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے آقا فرماتے وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کا آخر ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ سرکار کے دور میں بھی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے علاوہ کئی لوگوں نے، مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک عورت سجا نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس صدی میں غلام مرزا احمد قادیانی جو سڑ گیا، جہنم چلا گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آج بھی اس کے بہت سارے پیروکار لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں اور اس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ایسے جب خدا دین دیتا تھا کلی چھین دیتا، سمجھ رہے؟ تو حضور کی حدیث کے مطابق جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، سب سے بڑا جھوٹا۔ اب اگر کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے یا سرکار کے بعد کوئی نبی آ گیا ہے، فلاں نبی ہے، تو سمجھ لینا زبان رسالت سے بات ثابت ہے کہ وہ دجال ہے اور کذاب ہے۔ جو دجال ہوگا اور کذاب ہوگا وہ ہرگز اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک اور سن لے، میرے آقا فرماتے مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین، سرکار فرماتے ہیں ارباد بن ساریہ سے روایت ہے کہ انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میرے آقا فرماتے ہیں بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھ دیا گیا ہوں۔ خاتم النبیین کا معنی تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے لکھ دیا۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک یہ بھی سنے، میرے آقا فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ میرے آقا فرماتے بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، میرے آقا فرماتے ترمذی کتاب المناقب حضرت عقبہ بن عامر سے بات ہے، حضور فرماتے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی، کوئی نبی بنتا تو وہ کوئی اور نہیں حضرت عمر فاروق اعظم نبی بنتے۔ نبوت کی ساری خوبیاں آپ میں جمع تھی، لیکن چونکہ حضور کے بعد کوئی کسی نبی کو آنا ہی نہیں ہے تو لہٰذا حضرت عمر نبی نہ بن سکے، چونکہ حضور کے بعد نبوت ختم ہے۔ اگر سرکار فرماتے میرے بعد نبوت کا آنا ممکن ہوتا نا تو کوئی اور نہیں، میری امت میں عمر اللہ کا نبی ہوتا، لیکن جب حضرت عمر اللہ کے نبی نہیں تو اور کون دعویٰ کر سکتا کہ اللہ کے نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، کہ سرکار نے علی بن ابو طالب کو
غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا نائب بنایا مدینہ میں. فرمایا حضور نے کہ علی میں جہاد پہ جا رہا ہوں صحابہ کے ساتھ, تم میرے نائب بن کر کے مدینہ میں رہو. تو حضرت علی نے کہا فقال یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان, حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ جہاد میں جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کر, مطلب یہ تک حضور ہم کو بھی لے چلے. تو میرے آقا نے جواب کیا دیا, فرمایا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. میرے آقا فرماتے ہیں علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تیری نسبت میرے ساتھ ویسے ہی ہو جیسے کہ ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی. تو میرا بھائی ہے, ہارون بھی موسیٰ کے بھائی تھے, تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسا کہ ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی. لیکن ہارون کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون نبی بنے, چونکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا, لیکن میرے بعد تو نبی نہیں بن سکتا ہے, اس لیے کہ انہ لا نبی بعدی, اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں نا, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس کے بعد ایک حدیث پاک یہ بھی سن لیں, ترمذی شریف میں ہے, بلکہ حضرت ابو موسیٰ شریف بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخرج علیہم الراحل, کہ حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ سرکار ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کے سفر میں گئے اور ایک بحیرہ راہب نام کا تھا گرجا گھر, وہاں پر قیام کیا. قافلہ تھا پورا عرب سے گیا ہوا تھا, تو وہ بحیرہ راہب باہر نکلا, دیکھا کہ ایک قافلہ عرب سے آیا ہوا ہے اور اس میں اللہ کے آخری نبی ہے. تو وہ کیا کہنے لگا, انی لا اعرف بخاتم النبوہ اسفل من غضفروف کتفہ مثل التفاحہ. وہ کہنے لگا کہ لوگوں میں اس نبی آخر زمان کو پہچانتا ہوں, اس کی نبوت کی مہر جو ہے اس کے دونوں کندھے یعنی شانے کے پاس لگی ہے, اور کیا کہتے ہیں سیب کی طرح ہے. اس کو دیکھ کر کے میں ان کو پہچانتا ہوں کہ یہ اللہ کا آخری نبی. وہاں بھی سرکار کی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک حدیث پاک میں یہ بھی سیدہ عائشہ سے روایت ہے, میرے آقا فرماتے انا خاتم الانبیاء, میں تمام نبیوں اس کے آخر میں آنے والا ہوں. وہ مسجدی خاتم مساجد الانبیاء, اور میری مسجد جس کو مسجد نبی کہا جاتا ہے, یہ انبیاء کی مساجد میں سب سے آخری مسجد ہے جس کو نبی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو. اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی کیا کہتے ہیں مسجد نبی کسی کے بنے گی, چونکہ حضور کی بات کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. اس طرح ایک حدیث پاک ابن ماجہ کتاب الفتن کی ہے, حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں, میرے آقا فرماتے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, لوگوں میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امت ہو. بس یہ چند حدیثیں اور بھی تھی, وقت پورا ہو گیا, بات ختم کرتا ہوں. اب حقیقت میں اصلی جو عقیدہ وہی ہے خاتم نبوت کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا اور حضور کو آخری نبی ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ خدا کو ایک ماننا ضروری ہے. یہ عقیدہ آپ نقش کر لے اپنے دل میں. کوئی بدبخت, کوئی بد مذہب, کوئی بے دین اگر حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کہتا ہے کوئی نبی ہو سکتا ہے, تو سمجھ جانا وہ حضور کے فرمان کو اور قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے. قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے, اور نہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, کذاب ہوگا, لیکن ہرگز نبی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو کے عقیدوں کو سلامت رکھے. آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں, یہ گھر میں خیر و برکت کا وظیفہ گھر میں, اور یہ وظیفہ خود تاجدار کائنات نے اپنے صحابیوں کو بتایا ہے. روایت میں ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے شکایت کی اپنی تنگ دستے کی, غربت کی, فقر فاقہ کی, حضور کچھ نہیں ہے. میرے آقا نے جو وظیفہ دیا نا اس کو آپ سب اس کو لیں, بہت آسان ہے, اور روزانہ عمل کریں. ضرور حضور کا بتایا ہوا یہ وظیفہ آپ کو کام آئے گا. میرے آقا نے فرمایا اس شخص سے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو, اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھ لیا کرو. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو جب بھی گھر میں داخل ہو. سلام کرنے قل اللہ شریف وہ گیا اور عمل شروع کر دیا. چند دن گزرے تھے, پھر حضور کی بارگاہ میں واپس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ
جو عمل آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں نے اس کو کیا تو میں تو خود مالا مال ہو ہی گیا، میری برکت سے میرے پڑوسی بھی مالا مال ہو گئے۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ تو تاجدار کائنات نے بتایا ہے کہ یہ وظیفہ آپ بھی خیر و برکت چاہتے ہیں، آج سے اپنا دیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ بیٹا گھر میں آئیں، اپنی بیوی کو تعلیم دیں، جب گھر میں داخل ہوں پہلا قدم سیدھا قدم گھر میں رکھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد گھر والوں کو سلام کریں۔ اگر کوئی نہ ہو گھر میں تو حضور کو سلام کریں، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کریں۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، یہ معمول بنائیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکتیں نازل فرمائے گا اور آپ کو تنگ دستی سے نجات دے کر مالا مال فرما دے گا۔ اللہ پاک بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔